اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے اسلامیات کا فرسٹ چیپٹر کی ہم ریڈنگ کر رہے تھے۔ فرسٹ اینڈ ہاف پیج ہماری ریڈنگ ہو گئی تھی۔ آج ہم نے پڑھنا ہے قرآن مجید کا اعجاز۔ قرآن مجید کے اعجاز سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے ہم۔ یہاں سے پڑھتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام، اس کی آخری کتاب اور اس کا ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید نے چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اسے اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مانتے تو اس جیسا کوئی اور کلام پیش کریں، کم از کم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آئیں، مگر کوئی شخص بھی قرآن مجید کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا اور نہ ہی قیامت تک دے سکے گا۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمام انسان اور جنات جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس قرآن جیسا بنا لائیں، تب بھی وہ اس جیسا نہیں لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مددگار بھی بن جائیں۔ قرآن مجید اپنی زبان و بیان، تاثیر اور تعلیمات کے لحاظ سے بھی معجزہ ہے۔ یہ انسان کے دل و دماغ پر اثر کرتا ہے۔ جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے تو اس سے سننے والے شخص خواہ قرآن مجید کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ نیکسٹ پیج پہ ہے، قرآن مجید کی تعریف سے قرآن مجید تعریف سے پاک محفوظ کتاب۔ قرآن مجید سے پہلے کئی الہامی کتابیں نازل ہوئیں، لیکن آج وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں، ان میں تعریف ہو چکی ہے، جبکہ قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اول روز سے آج تک اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک محفوظ رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ قرآن مجید اہل ایمان کے سینوں میں اور تحریری طور پر مصحف کی شکل میں 1400 برس سے زائد مدت سے محفوظ ہے۔ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ۔ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں۔ جمع و تدوین قرآن مجید۔ جمع قرآن کے دو معنی ہیں۔ جمع قرآن کا پہلا معنی ہے قرآن کی حفاظت کرنا اور سینے میں جگہ دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک آپ کے سینے میں اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ جمع کے دوسرے معنی قرآن مجید کو لکھنے کے ہیں۔ پھر لکھنے کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً الف، قرآن کی آیاتوں اور صورتوں کو الگ الگ لکھنا، اس صورت کی آیات کو بالترتیب ایک صحیفے میں لکھنا، بے اور جیم ہے، قرآن کریم کی صورتوں اور آیاتوں کو بلا ترتیب مختلف صحیفوں میں لکھ کر ان کو کتابی صورت میں ایک جگہ جمع کر دینا۔ یہ اس کو جمع کرنے کے طریقے ہیں۔ پہلے مرحلے پہ آ جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ عہد رسالت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ عہد رسالت میں جمع و تدوین بذریعہ حفظ۔ جہاں تک جمع قرآن کے پہلے معنی یعنی اسے سینے میں محفوظ کرنے کا تعلق ہے تو یہ وصف دیگر صحابہ کرام رضوان الہی علیہم اجمعین سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی میں بردرجہ موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الحافظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی بھی قرآن مجید کا کچھ حصہ نازل ہوتا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کو سنا دیتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر زبانی یاد کر لیتے۔ عہد رسالت میں سے بہت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہیں پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کی اس جماعت میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت معاذ بن جبل رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے حضرات شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے تھے جنہوں نے پورا قرآن کریم یاد کر رکھا تھا۔ ارشاد الہی ہے، ترجمہ۔ بلکہ یہ تو واضح آیات ہیں جن لوگوں کے سینے میں محفوظ ہیں، جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، عہد رسالت میں جمع قرآن بذریعہ کتابت۔ عہد نبوی میں جہاں قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ حفظ قرآن مجید تھا، وہاں قرآن مجید کو لکھ کر بھی محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے طریقے یہ بھی تھے، جو وحی نازل ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھوا دیا کرتے تھے۔ کتابت
کتابت وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا جو حسب ضرورت کتابت وحی کے فرائض انجام دیتے تھے۔ کاتبین وحی کی تعداد 40 تک شمار کی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب قرآن کریم کا کوئی حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت کسی کاتب وحی کو ترتیب کی یہ ہدایت بھی فرما دیتے کہ اسے فلاں صورت میں فلاں جگہ یا فلاں آیات میں لکھا جائے، چنانچہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لکھ لیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں چونکہ کاغذ کا رواج بہت کم تھا، اس لیے کرام جی کی کتابت لکڑی کے تختوں، پتھر کی سلوں، چمڑے کے غلافوں، کھجور کے چوڑے پتوں، درخت کے پتوں، اونٹ کے شانے کی چوڑی ہڈیاں وغیرہ پر ہوتی تھی، لیکن البتہ کبھی کبھی کاغذ کے ٹکڑے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتبین وحی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو قرآن مجید لکھواتے اور انہیں آیات کی ترتیب سے آگاہ فرما دیتے تھے۔ یہاں تک بہت ہے۔ دوسرا مرحلہ اور تیسرا مرحلہ آپ پارٹ 3 پہ دیکھ لیجیے گا۔ یہ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہو تو مجھے کمنٹ سیکشن پہ ضرور بتائیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔